سر کھلے غیر کی محفل میں نہیں جاؤں گی، اے میرے لال، اے میرے لال میں دربار میں نہ جاؤں گی۔ ناگہاں مضطر نے یہ دیکھا منظر، روتے ہیں نیز و پیار، افسوس شہ جن و بشر۔ رو کے کہنے لگی بھیا میں چلی جاؤں گی، اے میرے لال، اے میرے لال میں دربار میں نہ جاؤں گی۔ شدت درد سے غمگین نہ ہونا بھیا، تم کو زینب کی قسم اب نہیں رونا بھیا۔ شوق سے شام کی منزل سے گزر جاؤں گی، اے میرے لال، اے میرے لال میں دربار میں نہ جاؤں گی۔ چہرہ بکھرے ہوئے بالوں سے چھپاؤں گی میں، اے میرے بھائی ہر ایک وعدہ نبھاؤں گی میں۔ اپنے خطبے سے میں دربار کو ہلاؤں گی، اے میرے لال، اے میرے لال میں دربار میں نہ جاؤں گی، اے میرے لال میں دربار میں نہ جاؤں گی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا وشفیعنا ونبینا بالقاسم محمد، اللہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات بر محمد اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ یہ قرآن مجید جس کے حق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت کرنے والا ہے، ہادی ہے ان لوگوں کا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں۔ اور ہماری نگاہ میں متقی، پرہیزگار اور دیندار صرف وہی لوگ ہیں جن میں ہماری بیان کی ہوئی صفتیں پائی جاتی ہوں، یعنی اس کا ایمان غیب پر ہو،
وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، وہ اپنے رزق میں سے ایک حصہ رائے خدا میں خرچ کرنے والا ہو، وہ نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان پر اس کا ایمان ہو، اپنے نبی پر ان پر نازل ہونے والی چیزوں پر بھی اس کا ایمان ہو، اور آخرت کے اوپر اس کا پکا بھروسہ ہو۔ اور یہ 6 صفتیں بیان کرنے کے بعد 2 فائدوں کا اور اعلان کیا اللہ نے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی جانب سے ہدایت ملے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں نجات یافتہ قرار پائیں گے۔ تو 3 فائدے اللہ نے بیان کیے کہ قرآن کی ہدایت کا فائدہ ملے گا، دنیا میں ہدایت ملے گی، آخرت میں نجات ملے گی ان لوگوں کو جن میں 6 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہر ایک کو سوچنا ہی چاہیے، مجبوری ہے، اگر آخرت میں اور دنیا میں دونوں جگہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، تو یہ مجبوری ہے کہ آدمی کو سوچنا ہی پڑے گا یہ 6 صفتیں ہمارے اندر موجود ہوں۔ نہیں ہے تو پیدا کرنی پڑیں گی، ہیں تو ان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جن کی پہلی صفت کا میں نے بیان کرتے ہوئے یہاں تک بیان کو پہنچایا تھا کہ اگر پہلی صفت واقعی اور صحیح طور پر انسان میں پیدا ہو جائے گی تو گناہ کرنا تو بڑی بات ہے، تصور گناہ آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ گناہ کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی اس کے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، اور پردہ غیبت سے امام دیکھ رہے ہیں، تو وہ گناہ سے اپنے کو روک لے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ آدمی کرتا ہی کیوں ہے، اور وہ کون سی پاور ہے جس سے ہم اپنے کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے فطری طور پر یہ سوچتا ہو کہ مجھے گناہ ہی کرنا، نہیں، گناہ کرنا نہیں چاہتا، ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں گناہ نہ کروں، مگر پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی طاقت ہے جو آدمی کو گناہ پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ کون سی پاور ہے جس پاور کو استعمال کر کے ہم اپنے کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ماحول میں، دنیا کے تمام ممالک میں اور تمام شہروں میں اور تمام گاؤں میں ایک بات عام طور پر بولی جاتی ہے انسانوں کے بارے میں۔ بہت اچھا کوئی انسان آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے خاندان میں رہتا ہے، آپ کی بستی میں رہتا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم پوچھیں کہ فلاں صاحب جو آپ کے یہاں رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہے، وہ کیسے انسان ہیں، آپ انہیں کیسا جانتے ہیں، تو چونکہ آپ کی نگاہ میں بہت اچھا انسان ہے، رحم دل انسان ہے، سخاوت کرنے والا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو مریض ہے ان کی عیادت کو جاتا ہے، ان کے علاج کا انتظام کرتا ہے، رحم دل بھی ہے، بہت اچھا انسان ہے آپ کی نگاہ میں، تو آپ بے ساختہ اس کے لیے کہہ دیتے ہیں ارے مولانا ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، یہ انسان تھوڑا ہی ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اکثر اچھے انسانوں کے لیے بے اختیار ہمی جیسا انسان، ہمی جیسے انسان کے لیے بے ساختہ کہہ دیتا، بردستہ کہہ دیتا، یہ انسان کہاں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، بہت اچھے انسان۔ لیکن یہی سماج جو اپنے جیسے انسان کو فرشتہ کہتا ہے، وہی انسان اسی سماج میں رہنے والے بدکار، بد کردار انسان کو، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، جو سنگ دل ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اس انسان کے لیے بے اختیار کہہ دیا جاتا۔ پوچھیں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ارے ان کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں، یہ انسان تھوڑا ہی ہے، یہ انسان نہیں ہے جناب، یہ تو جانور ہے، جانور۔ دیکھیے یہ انسان ہے، انسانوں کی بستی ہے، سب انسان رہتے ہیں، مگر ہمیں جیسے انسان نے ہمیں جیسے انسان کو کبھی کہہ دیا کہ یہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، اور اپنے ہی جیسے انسان کو کبھی کہہ دیا ارے یہ انسان کا ہی تو جانور ہے، جانور۔ تو بتائیے انسان فرشتہ کب ہو جاتا ہے اور انسان جانور کب ہو جاتا ہے؟ امام کی خدمت میں آنے کے بعد ایک صحابی نے پوچھا تھا مولا ہم اپنے ہی جیسے انسان کو کبھی فرشتہ بنا دیتے ہیں اور کبھی جانور بنا دیتے ہیں، تو مولا یہ تو بتائیے کہ انسان فرشتہ کب بن جاتا ہے اور انسان جانور کب بن جاتا ہے؟ امام سے سوال پوچھا، کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ امام نے کہا بالکل صحیح ہے، انسان ہی ہے جو کبھی فرشتوں کی منزل میں آ جاتا ہے، اور وہ انسان ہی ہے جو کبھی جانور کی منزل میں آ جاتا ہے۔ تو کہا مولا وہ انسان فرشتہ کب بن جاتا ہے اور انسان جانور کب ہو جاتا ہے، ہمیں یہی بتا دیجئے۔ تو امام نے کہا دیکھو اللہ جب اس کائنات کو خلق کر رہا تھا، پیدا کر رہا تھا،
زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، پیڑ بنائے، درخت بنائے، ثمر بنائے، پھول بنائے، سب کچھ بنایا اللہ نے، اور مخلوقات کو خلق کیا اللہ نے، جانور بھی بنائے، انسان بھی بنائے، فرشتے بھی بنائے، ملائکہ بھی بنائے۔ تو اللہ نے اپنی مخلوقات کو خلق کرتے ہوئے ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی انعام ضرور دیا، انعام دیا اللہ نے ہر مخلوق۔ تو انعام دیتے دیتے آخر میں مخلوقات میں 3 بچے، ایک فرشتہ تھا، ایک انسان تھا اور ایک جانور تھا۔ ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی انعام دیا ہے بغیر مانگے ہوئے، یوں ہی دیا ہے۔ اور انعام دیتے دیتے منزل وہ آئی جب اللہ کے سامنے 3 رہ گئے، ایک فرشتہ تھا، ایک انسان تھا اور ایک جانور تھا۔ ان 3 کو بھی اللہ کوئی نہ کوئی انعام دینا چاہتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ جنہیں انعام دینا تھا وہ 3 تھے، اور اللہ کے پاس جو انعام تقسیم کرنے کے لیے رہ گئے تھے وہ 2 تھے۔ انعام 2 تھے، لینے والے 3 تھے، تو 2 کو 3 پر تقسیم کیسے کیا جائے وہ یہی ہے مشکل مرحلہ۔ مخلوقات میں 3 تھے، فرشتہ تھا، انسان تھا، جانور تھا، اور انہیں دینے کے لیے 2 چیزیں تھیں۔ 2 چیزوں میں ایک عقل تھی اور ایک نفس تھا، ایک عقل اور ایک نفس، 2 چیزیں تھیں، اور 2 کو تقسیم کرنا تھا اللہ کو، اور 3 سامنے کھڑے ہوئے تھے، ایک ملک تھا، ایک انسان تھا، ایک جانور تھا۔ تو کیسے تقسیم ہو؟ تو عقل کو اور نفس کو 3 جگہ تقسیم ہونا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عقل کہتے کسے ہیں اور نفس کہتے کسے ہیں۔ عقل کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ عقل اس شے کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اللہ اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی عقل کے ذریعے عبادت کا کام ہوتا ہے، عبادت کے علاوہ کوئی کام عقل کر ہی نہیں سکتی۔ عقل کا کام بس ایک ہے، عبادت کرنا، عبادت کے علاوہ عقل میں کوئی کام آ ہی نہیں سکتا۔ اور نفس اس شے کا نام ہے جس میں شہوت پیدا ہوتی ہے، اس کی تمنا پیدا ہوتی ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے، دعا پیدا ہوتی ہے۔ نفس اس شے کا نام ہے جس میں یہ چیزیں آتی ہیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، دولت مل جائے، عورت مل جائے، شہرت مل جائے، محل مل جائے، مکان مل جائے، زمین مل جائے، جائیداد مل جائے، کھانے کو مل جائے، مرغی مل جائے، بریانی مل جائے، کھچڑا مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ یہ ساری چیزیں جس شے میں پیدا ہوتی ہیں اس شے کا نام ہے نفس۔ عقل کا کام ہے عبادت کرنا اور نفس کا کام ہے حاصل کرنا، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے، یا یہ کام کرتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا۔ تو نفس میں شہوت، آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے، اور عقل کا کام ہے عبادت کرنا۔ تو اللہ کو 2 چیزیں تقسیم کرنا تھی 3 کے درمیان میں، تو سب سے پہلے فرشتہ آگے بڑھا، اللہ نے اسے عقل دے دی، اللہ نے اسے عقل دے دی۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ تو فرشتے کو خالص عقل ملی، لہذا عقل سے ہٹ کے فرشتہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں جس فرشتے کو رکھ دیا ہے وہ قیامت تک اسی حال میں رہے گا۔ جو رکوع کر رہا ہے وہ قیامت تک رکوع کرتا رہے گا، جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدے کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتا، جو حالت قیام میں ہے وہ ہمیشہ حالت قیام میں رہے گا، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ قیامت تک تسبیح پڑھتا رہے گا۔ اس لیے کہ عبادت کے علاوہ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا۔ عبادت نام ہے حکم کی تعمیل کا، تو اللہ نے جو اسے حکم دیا بس وہی کرتا رہے گا۔ عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عقل کا کام ہے عبادت کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی عقل کو مختلف رخ سے دیکھتا ہے۔ آپ پوچھئے فلاں صاحب، ارے صاحب بہت عقل مند ہے اس کا بیٹا، تو فلاں باقی صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کے بارے میں آپ ارے بڑا عقل مند ہے جناب۔ کیا ہے عقل مندی کا ترازو؟ کیوں ہے عقل مند وہ؟ ارے جناب دیکھتے نہیں، یہ 18 سال کی عمر ہے، انہوں نے لاکھوں کما لیے۔ ابھی اتنی کم عمر میں اتنا زیادہ کما لیا، یہ عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی ہمارا سماج جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جمع کر لے، پیسہ جمع کر لے، اکٹھا کر لے، اسے ہمارا سماج کہتا ہے کہ یہ عقل مند ہے۔ دھوکہ دے کر آپ دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیں، بھائی کی جائیداد پر غصب کر لیں، بھائی کی جائیداد چھین لی، آپ نے اس کے اوپر اپنا محل بنا لیا، کہ بڑا خوبصورت محل بنایا، دیکھیے کتنا بڑا بنگلہ بنایا، کتنا اچھا بنگلہ بنایا، دیکھیے کتنا اچھا ذوق پایا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور کتنے اچھے ڈیزائن اور کتنا کامیاب نقشہ نکالا ہے، دیکھیے یہ کتنے بڑے عقل مند ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا اچھا مکان بنا دیا۔ جو اچھا مکان بنا لے اسے ہمارا سماج عقل مند کہتا ہے۔
کہ دیکھیے ابھی 20-25 سال کی عمر ہے، مگر دیکھیے سیاست میں دیکھیے کتنا عقل مند ہے کہ اس نے الیکشن لڑا اور وہ ایم ایل اے بن گیا۔ وہ دیکھیے 25 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، پہلا ہی الیکشن لڑا تھا مگر وہ ایم پی بن گیا۔ یعنی ایم ایل اے بن جانا، ایم پی بن جانا، کوئی کرسی حاصل کر لینا، کوئی منصب حاصل کر لینا، کوئی عہدہ حاصل کر لینا کم سے کم وقت میں، تو سماج، معاشرہ، ہمارا خاندان کہتا بہت عقل مند ہے، بہت عقل مند ہے۔ یعنی کتنے ہی چاہے دھوکے دیے ہو، چاہے کتنی آپ نے بے ایمانی کی ہو، مگر سماج کہے گا بہت عقل مند ہے۔ یعنی ہمارا سماج جو کم سے کم وقت میں زیادہ دولت حاصل کر لے اسے عقل مند کہتا ہے، جو کم سے کم وقت میں زیادہ جائیداد جمع کر لے اسے عقل مند کہتا ہے، جو کم سے کم وقت میں اچھا بنگلہ بنا لے اسے عقل مند کہا جاتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں بڑی سے بڑی کرسی حاصل کر لے، بڑا سا بڑا عہدہ حاصل کر لے، وہ چیئرمین بن گئے لہذا عقل مند ہے۔ وہ دیکھیے جماعت کے پریزیڈنٹ بن گئے، وہ بہت عقل مند ہے۔ وہ سیکریٹری بن گئے، دیکھیے کتنے عقل مند ہیں۔ یعنی جو عہدہ حاصل کر لے سماج اسے عقل مند کہتا ہے، مگر شریعت کہتی ہے نہ عہدہ حاصل کرنے والا عقل مند ہے، نہ دولت حاصل کرنے والا عقل مند ہے، نہ دولت جمع کرنے والا عقل مند ہے۔ عقل کی ترازو تو یہ ہے کہ اگر عبادت ہو رہی ہے تو عقل مند ہے، اور اگر عبادت نہیں ہو رہی ہے تو بے عقل ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو عقل کی ترازو ہے عبادت، اگر عبادت ہے تو عقل ہے، اور اگر عبادت نہیں ہے تو عقل نہیں ہے۔ تو جن گھرانوں میں چاہے کتنے ہی دولت مند لوگ رہتے ہو، چاہے کتنے صاف و شفاف لوگ رہتے ہو، چاہے کتنے عہدے کے مالک لوگ رہتے ہو، اگر ان کے گھر کا ماحول دیندار ہے تو کہا جائے گا اس گھر میں عقل مند رہتے ہیں۔ شریعت اور امام کے حکم کی روشنی میں کہا جائے گا اس گھر میں عقل مند رہتے ہیں۔ اور جن گھروں میں بے حیائی پائی جاتی ہے، بے غیرتی پائی جاتی ہے، بے شرمی پائی جاتی ہے، بے دینی پائی جاتی ہے، نماز پڑھنے والے نہیں رہتے ہیں، روزہ رکھنے والے نہیں رہتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرنے والے نہیں رہتے ہیں، اس گھر والوں کے لیے کہا جائے گا اس میں عقل مند نہیں رہتے ہیں بلکہ پاگل رہتے ہیں۔ اس لیے کہ امام نے کہا ہے عقل کی تعریف ہی یہ ہے کہ عبادت کی جائے گی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو عقل کی تعریف ہے عبادت کرنا۔ اللہ نے جب انعام تقسیم کیا تو سامنے ملک آیا، فرشتہ آیا، تو اللہ نے اسے عقل دے دی انعام کے طور پر، اور عقل کے علاوہ کوئی چیز دی نہیں، لہذا وہ صرف عبادت کر سکتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لہذا فرشتے کے بارے میں آپ نے یہی سنا کہ وہ ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جانور آگے بڑھا تو دوسری چیز تھی اللہ کے پاس نفس۔ نفس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں شہوت پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے نفس جانور کو دے دیا، عقل نہیں دی، صرف نفس دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ جانور کو صرف نفس ملا ہے، عقل نہیں ہے، لہذا اس میں شرم نہیں پائی جاتی ہے، غیرت نہیں پائی جاتی ہے، عبادت نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ اس میں شہوت پائی جاتی ہے، خواہش پائی جاتی ہے، تمنا پائی جاتی ہے، آرزو پائی جاتی ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ اور وہ اس کو حاصل کرتے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ سڑک ہے یا گھر ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تو بے شرمی کا مظاہرہ بیچ سڑک کے اوپر کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ بیچارے کے پاس عقل ہے ہی نہیں، نفس ہے۔ اور نفس کا کام ہے حاصل کرنا، شہوت، خواہش، تمنا، آرزو، جو مل جائے اسے لے لو۔ تو جانور کے پاس صرف خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، عقل اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب درمیان میں بچا حضرت انسان گناہ کیوں ہوتے ہیں، اور وہ کون سی طاقت ہے جو گناہ پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ کون سی پاور ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اب درمیان میں بچے حضرت انسان، جب انسان آگے بڑھا تو اللہ نے عقل اسے دے دی تھی، نفس اسے دے دیتا، اسے کیا دیا جائے؟ کہا تھوڑی ادھر سے عقل لے لی، تھوڑا ادھر سے نفس لے لیا۔ انسان کو عقل بھی دے دی گئی اور نفس بھی دے دیا گیا، عقل بھی دے دی گئی، نفس بھی دے دیا گیا۔ تو دونوں چیزیں انسان کے پاس ہیں، عقل بھی ہے اور نفس بھی ہے۔ عقل کا کام ہے عبادت کرنا اور نفس کا کام ہے خواہش، تمنا، آرزو، شہوت کا پیدا ہونا۔ پر میرے دوستو، جب یہ دونوں چیزوں کا بیلنس برابر رہتا ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں رہتی ہیں دونوں چیزیں، عقل اور نفس، دونوں چیزوں کا بیلنس برابر ہوتا ہے، تو انسان کہلاتا ہے۔
وہ انسان انسان کہلاتا ہے، یہ انسان ہے، ہمارا معاشرہ کہتا ہے، ہماری سوسائٹی کہتی ہے، ہمارے گھر والے کہتے ہیں ارے یہ انسان ہے، اس لیے کہ عقل اور نفس دونوں کا بیلنس برابر ہے۔ اور جب انسان کوشش کرتا ہے نفس کو دبانے کی اور عقل کو ابھارنے کی تو نفس دبنے لگتا ہے اور عقل اوپر کو اٹھنے لگتی ہے۔ عقل جیسے جیسے بلند ہونے لگتی ہے ویسے ویسے انسان انسانیت سے بلند ہونے لگتا ہے۔ ایک وہ منزل آ جاتی ہے جب انسان اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور عقل کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ جب عقل کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ انسان انسان نہیں رہتا ہے بلکہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ جب عقل اور نفس کا بیلنس برابر رہے گا تو انسان انسان کہلائے گا۔ جب نفس دبنے لگے گا، عقل ابھرنے لگے گی اور عقل کی حکومت نفس پر ہو جائے گی تو اس وقت میں کہا جائے گا یہ انسان انسان نہیں رہا بلکہ یہ تو فرشتہ بن گیا۔ اور ہمیں جیسا انسان جب نفس کا گلا بالکل گھونٹ دے گا اور دم نکال دے گا نفس کا اور صرف عقل کی حکومت چھا جائے گی، اس وقت میں یہ فرشتہ نہیں بنے گا، اس وقت میں یہ انسانیت سے بلند ہو کر فرشتے کی منزل میں نہیں آئے گا بلکہ یہ مخدوم ملائکہ بن جائے گا۔ ملائکہ اس کے خادم ہو جائیں گے، اس کی خدمت کرنے میں اپنا فخر محسوس کریں گے۔ کبھی چکی چلانے کے لیے آئیں گے، کبھی لباس جنت لے کر آئیں گے، کبھی کھانا لے کر آئیں گے، کبھی خدمت کرنے آئیں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ آپ نے دیکھا کہ انسان فرشتہ کب بن جاتا ہے؟ جب عقل کی حکومت نفس پر قائم ہو جائے گی تو انسان فرشتہ بن جائے گا، اور جب نفس بالکل ختم کر دے گا انسان، ہمیں جیسا انسان بالکل ختم کر دے گا، اس وقت میں وہ فرشتہ نہیں بنے گا بلکہ فرشتے اس کے خادم بن جائیں گے، وہ فرشتوں کا حاکم بن جائے گا۔ فرشتے اس کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کریں گے، شرف محسوس کریں گے، اور جب ان کی خدمت کر کے فرشتہ واپس جائے گا اس کا درجات بڑھ جائیں گے، اس کے مقامات میں اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ اور جب نفس کی حکومت عقل پر قائم ہونے لگے گی، یہ انسان کا جب بیلنس میں رہیں گے دونوں تو انسان کہلائے گا، اور جب عقل نیچے آنے لگے گی اور نفس ابھرنے لگے گا، یہ مل جائے، وہ مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، عورت مل جائے، بنگلہ مل جائے، فیکٹری مل جائے، کارخانہ مل جائے، جب یہ خواہشیں، یہ شہوتیں، یہ آرزویں دل میں پیدا ہونے لگے گی، چاہے ان آرزوؤں میں کہیں سے حکم خدا کی تعمیل کا خیال نہ ہو، مرضی خدا کا خیال بھی نہ آئے، چاہے بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کا گلا گھونٹ رہا ہو، چاہے اپنے پڑوسیوں کی جان نکال رہا ہو، اسے ملنا چاہیے چاہے دوسروں کا دم ہی کیوں نہ نکل رہا ہو، تو جب یہ عقل گھٹنے لگے گی اور نفس ابھرنے لگے گا تو وہ انسان انسانیت سے گرنے لگے گا، اور جب نفس بالکل حاوی آ جائے گا عقل کے اوپر تو وہ انسان انسان نہ رہے گا بلکہ کہا جائے گا یہ جانور ہو گیا۔ وہ انسان سے گر کے جانور کی منزل میں آ جائے گا، اور جب عقل کا گلا گھٹ جائے گا اور نفس کی حکومت ہوگی تو وہ انسانیت سے گر کے جانور نہیں بنے گا بلکہ جانور سے بدتر ہو جائے گا، اور جانور سے بدتر ہو کر پتھر بن جائے گا، بلکہ پتھر سے بھی بدتر ہو جائے گا، اس لیے کہ پتھر اس شے کا نام ہے، پتھر اس شے کا نام ہے۔ جب ایک ننھے سے بچے کو پیاس لگی تو اس نے اپنی ننھی ایڑیاں جب پتھر پر پیاس سے بے چین ہو کر رگڑ دی تو پتھر کا سینہ چاک ہو گیا اور چشمہ آب زمزم نکل آیا، اور پتھر سے بدتر انسان وہ تھا 6 مہینے کے لیے پانی مانگا گیا مگر سے شعبہ تیر سے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ جب نفس کی حکومت عقل پر قائم ہوگی تو انسان انسانیت سے گر کے جانور کی منزل میں آئے گا، جانور سے بدتر ہو کر پتھر بن جائے گا بلکہ پتھر سے بدتر ہو کر ہولملا بن جائے گا۔ اور جب عقل کی حکومت نفس پر قائم ہوگی تو انسان انسانیت سے بلند ہو کر فرشتہ بن جائے گا، فرشتے سے بلند ہو کر مخدوم ملائکہ بن جائے گا، اور ملائکہ اس کے خادم ہو جائیں گے اور خدمت کرنے میں اپنا فخر محسوس کریں گے۔
عقل کی اہمیت ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. شریعت اسلامیہ میں جتنی اہمیت عقل کو دی گئی ہے کسی شے کو نہیں دی گئی. پورے اسلام کی بنیاد عقل کے اوپر ہے. اس لیے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اہمیت عقل اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کسی عالم سے پوچھئے جو ہماری شریعت کی فقہ کی بنیادی کتابیں ہیں. من لا یعذر الفقیہ تہذیب، اصول کافی، شرائع الاسلام، شرح العلوم، یہ وہ کتابیں جس پر اجتہاد کیا جاتا ہے اور ہمیں جیسا انسان مجتہد بن جاتا ہے، جس پر ریسرچ ہوتی ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں جیسا انسان مجتہد بن جاتا ہے. وہ بنیادی کتابیں جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کتاب بظاہر جلد ایک ہوگی مگر ایک جلد کے اندر بہت سی کتابیں ہوں گی. ہر کتاب علیحدہ علیحدہ ایک ہی جلد کے اندر. نام ہے کتاب کا تہذیب، من لا یعذر الفقیہ، شرح العلوم، شرائع الاسلام. نام ایک ہے کتاب کا مگر اس کتاب کے اندر دسیوں کتابیں ہیں. مثلا جہاں سے نماز کا سلسلہ شروع ہوگا، احادیث نماز کے بارے میں بیان کی جائیں گی، اس جہاں سے شروع ہوگا نماز کا بیان، وہاں لکھا جائے گا کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب. اور جب یہ ختم ہوگا باب اور روزے کا باب شروع ہوگا، وہاں لکھا جائے گا کتاب الصوم، روزے کی کتاب. جہاں سے زکوٰۃ کا بیان شروع ہوگا وہاں لکھا جائے گا کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب الجہاد. یہ ساری ایک ہی کتاب کے اندر ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے سامنے پوری شریعت ہے، پورا اسلام آپ کے سامنے ہے، اس میں کون اہم ہے کون اہم نہیں ہے یہ فیصلہ بھی سماج کرتا ہے، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا. مگر اگر آپ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے باپ کا نام کیا ہوگا؟ پہلی کتاب آپ کیا لکھیں گے؟ ظاہر ہے آپ لوگ کہیں گے کہ نماز کی بات پہلے کریں گے، کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب سب سے پہلے، نماز بہت افضل ہے. اس کے بعد روزے کا بیان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پہلی کتاب ہماری اور آپ کی نگاہ میں کتاب الصلاۃ ہونی چاہیے. مگر یہ بنیادی کتابیں میرے دوستوں اٹھا کے دیکھو، اس میں ترجمے بھی آ گئے، گھروں میں ہونی چاہیے. اگر یہ بنیادی کتابیں تم اٹھا کے دیکھو گے، جب پہلا ورق کھولو گے تو اس صفحے کے اوپر، اس ورق کے اوپر نہ کتاب الصلاۃ لکھی ہوئی ملے گی، نہ کتاب الصوم لکھا ہوا ملے گا، نہ کتاب الزکوٰۃ لکھی ہوئی ملے گی. پہلی کتاب کا نام ہے کتاب العقل، یعنی جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے اس آغاز کا نام ہے عقل. اس لیے کہ اگر عقل ہے تو اسلام ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں. اسی لیے مسئلہ شریعت بیان کیا جاتا ہے کہ عبادت عقل مندوں سے قبول کی جائے گی، بے عقلوں سے عبادت قبول نہیں کی جائے گی. اور اللہ نے جتنے احکامات نازل کیے ان میں شرط رکھی ہے. جہاں آپ کو شرط ملے گی، آپ کو وہ نماز کب واجب ہوگی ہے کچھ آپ کو معلوم؟ کہ جب بالغ ہو جائیں گے تب واجب ہو جائے گی. بالغ ہو جائیں گے تب واجب ہوگی، اور مسلمان ہوں گے تب واجب ہوگی. کافر ہے تو واجب تھوڑی ہے. تو اس میں شرط ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ بالغ ہو. وہیں پر اہم ترین شرط ہے کہ عقل بھی تو ہو آپ کے پاس. پاگلوں کے اوپر نماز اللہ نے تھوڑی واجب کی ہے. پاگلوں کے اوپر اللہ نے روزہ واجب نہیں کیا ہے. پاگلوں پر خمس و زکوٰۃ واجب نہیں کیا ہے. پاگلوں کے اوپر حج واجب نہیں کیا. عقل مندوں پر حج واجب ہوا ہے، عقل مندوں پر نماز واجب ہوئی ہے، عقل مندوں کے لیے روزے کے احکام آئے ہیں. تو جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہ نمازیں اور روزے کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اعلان کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، پاگل پیدا نہیں کیا ہے. جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اپنی عقل مندی کا ثبوت دے رہے ہیں. اور جو نمازیں قضا کر رہے ہیں، روزے کھا رہے ہیں، خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، وہ اپنے پاگل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اگر ہم پاگل نہ ہوتے تو یہ احکام ہم پر بھی لاگو ہوتے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اسلام میں عقل کی اہمیت ہے، اور اہمیت عقل کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو اور کسی بھی رسول کو یا کسی بھی خلیفہ کو یا امام کو اس وقت تک عہدہ نہیں دیا جب تک کہ اس کا امتحان نہیں لے لیا. امتحان لیا گیا پہلے، اس کے بعد عہدہ دیا گیا. چنانچہ جناب آدم کا امتحان ہوا، جب وہ کامیاب ہو گئے تب انہیں خلافت ملی. اور خلافت دینے کے بعد جب نبوت کی باری آئی تو جبریل امین آئے
اور جبریل نے آنے کے بعد کہا کہ اے آدم، اللہ تمہیں خلیفہ تو بنا چکا، اب نبی بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے شکر خدا کیا۔ کہا جبریل نے کہا یوں ہی تھوڑی ملے گا، ابھی دیا تھوڑی، دینے کا ارادہ ہے۔ کہا تو کب دے گا؟ کہا تمہارا امتحان ہوگا، جب کامیاب ہو جاؤ گے تو عہدہ نبوت مل جائے گا، اور اگر ناکامیاب ہوئے کہا عہدے سے محروم رہ جاؤ گے۔ اللہ تمہیں نبی بنانا چاہتا ہے، رسول بنانا چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو۔ اگر کامیاب ہو گئے تو عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، نبوت مل جائے گی، اور اگر ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے تو عہدہ نبوت سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیا تم امتحان دینے کے لیے تیار ہو؟ آدم نے کہا بے شک، اتنا عظیم عہدہ لینے کے لیے میں ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا معمولی سا امتحان ہے۔ کہا کیا امتحان ہے؟ کہا اللہ نے تمہارے پاس یہ پرچہ بھیجا، اس میں سوال لکھا ہوا ہے، اس کا جواب دے دیجئے، اگر کامیاب ہو گئے، صحیح جواب دے دیا تو نبوت مل جائے گی۔ جبریل نے پرچہ امتحان آدم کی خدمت میں پیش کیا۔ آدم نے دیکھا اس پہ 3 چیزیں لکھی ہوئی تھی، عقل، حیا اور نبوت۔ عقل، حیا، نبوت، 3 چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور 3 چیزوں میں سے جناب جبریل نے کہا اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ ان میں سے ایک لے لو اور 2 چھوڑ دو۔ عقل، حیا اور دین، نبوت نہیں دین۔ عقل، حیا اور دین، 3 چیزیں پیش کی، کہا ان میں سے ایک لے لو اور 2 واپس کر دو۔ تو جناب آدم نے تینوں چیزوں پہ غور کیا۔ بابا بتائیے، اگر آپ کو کوئی عہدہ مل رہا اور آج اتنی ترقی ہونے کے بعد اور اتنا علم کو ترقی ہونے کے بعد آپ سے کہا جائے اس پرچے کو دے دیجئے، ایک لے لیجئے 2 چھوڑ دیجئے، کون سی چیز چھوڑیں گے آپ؟ آپ کو مسلمان بھی بنے رکھنا ہے، مومن بھی، مومن کے درجے پر بھی رہنا ہے، اور ان 3 چیزوں میں 2 چیزیں نکال دینا ہے، رہ جائیں گے مومن؟ انہیں نبی بننا تھا، ان کے سامنے بظاہر بہت آسان سوال تھا، 3 چیزوں میں سے ایک لے لو، 2 کو چھوڑ دو، کوئی بھی لے لیتے۔ مگر اتنا سخت پرچہ تھا کہ جناب آدم کو وقت لینا پڑا۔ کہا جبریل فوراً جواب نہیں دے سکتا، بہت سخت پرچہ ہے، بہت سخت سوال ہے، میں سوچوں گا، غور کروں گا، اس کے بعد پھر بات کو بتاؤں گا کہ مجھے کیا لینا ہے، کیا منتخب کرنا ہے اور کیا چیز چھوڑ دینا ہے، پھر آنا کبھی، کتنا وقت چاہتے ہو؟ انہوں نے وقت بتا دیا۔ جب وقت مقررہ تمام ہوا تو جبریل آگے کھڑے ہو گئے۔ کہا اے آدم تم نے فیصلہ کر لیا؟ کہا کر لیا۔ کہا عقل، حیا اور دین میں سے کون سی چیز تم نے منتخب کی، کون سی چیز تم نے چنی، کس کا انتخاب کیا، اور 2 وہ کون سی چیزیں جنہیں چھوڑ رہے ہو؟ جناب آدم نے سوچا عقل کو چھوڑ دوں، اگر عقل کو چھوڑ دوں گا تو بے عقل ہو جاؤں گا، بے عقل ہو جاؤں گا تو بے عقل آدمی کو انسان آدمی ماننے پر تیار نہیں، نبی کیسے مان لیں گے؟ کسی پاگل کو آپ اپنی جماعت کا پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتے، چھوٹی سی جماعت ہے، پوری کائنات کے نبی بن کے آ رہے ہیں، اگر عقل کو چھوڑ دیں گے اور عقل نہ رہے گی تو پھر بات کو انہیں نبی کون مانے گا؟ تو عقل نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کہا حیا چھوڑ دوں؟ حیا چھوڑ دیں تو بے حیا اور بے غیرت ظاہر ہے، معاذ اللہ، مگر بہرحال نتیجہ یہی نکلتا اگر حیا نہ ہوگی تو آدمی بے حیا ہوگا۔ بے حیا آدمی کو آپ اپنے پاس بٹھانے پر تیار نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو بے حیائی کی کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں بھی شرم آئے گی، تو بے حیا کو ہم صحیح طور پر انسان نہیں مانتے ہیں، نبی کیسے مان لیں گے؟ دین کا دین چھوڑ دیں، جس دین کے نبی بن کے آ رہے ہیں اسی دین کو چھوڑ دیں گے تو نبی کس کے ہوں گے؟ اگر دین کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر اگر دین چلا جائے گا تو اسی دین کے تو نبی بننے والے ہیں، نبی کیسے بنیں گے؟ تینوں چیزیں ایسی تھی جو اہم تھی، آدم کون سی چیز لیں اور کون سی چیز چھوڑیں؟ جبریل نے کہا فیصلہ کر لیا، کہا فیصلہ کر لیا، بتاؤ کس چیز کا انتخاب کیا؟ تو جناب آدم نے کہا ہے جبریل میں نے عقل کا انتخاب کیا، میں نے عقل کو لے لیا، میں نے عقل کو چن لیا۔ تو جب جناب آدم نے کہا میں نے عقل کو لے لیا تو جبریل نے حیا اور دین سے کہا تم نے سنا آدم نے عقل کو لیا، تم دونوں واپس چلو۔ تو دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے جبریل اب تم اکیلے واپس چلے جاؤ، ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ جہاں عقل رہے گی وہیں حیا کو رہنا ہے اور وہیں دین کو رہنا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ تو اگر عقل ہے تو حیا ہے، عقل ہے تو دین ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، بے پردگی ہے، بے دینی ہے۔ اگر عقل ہے تو دین ہے اور عقل نہیں ہے تو بے دینی ہے۔
تو جن گھروں میں دین کی پابندی نہیں ہوتی ہے، بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، دوسرے ممالک سے آئی ہوئی چیزوں کا اس سماج کو اپنے گھروں میں لاگو کرنے کی وجہ سے جو بے حیائیاں اور بے غیرتیاں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں، ہمارے گھروں میں اگر وہ رائج ہیں اور اس گھروں میں وہ لوگ رہتے ہیں تو کہنا پڑے گا عقل مند نہیں رہتے ہیں، بلکہ پاگل رہتے ہیں، بے عقل رہتے ہیں، بے وقوف رہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے پہلی منزل میں طے کر دیا تھا کہ جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگی، جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگی، جہاں بے دینی ہوگی، بے غیرتی ہوگی، وہاں عقل مند نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اب یہاں سے ایک دوسری بحث شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے عقل کو بنیاد بنایا اور اللہ نے عبادت کی قبولیت کے لیے عقل کو بنیاد بنایا کہ اگر عقل ہے تو عبادت قبول ہے، عقل کو استعمال کر کے تم نے عبادت کی ہے تو وہ عبادت قبول ہے، اور عقل کو استعمال کیے بغیر عبادت کی ہے تو یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ فاقہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے، نہ یہ روزہ ہے اور نہ وہ نماز ہے۔ عقل کی روشنی میں جو عبادت ہوگی وہ عبادت قابل قبول ہے، اور جو عقل کی روشنی میں عبادت نہیں ہوگی وہ زحمت ہے، عبادت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے، تو جس آدمی نے اپنی جتنی عقل کو استعمال کیا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی آپ کے پاس عقل ہے اتنی عبادت کے بعد آپ استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو یوں ہی آ جاتے ہیں روٹین کے تحت اور جماعت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے پتہ نہ ان کی عقل کہاں کے فیصلے کرتی ہے۔ یہ بات اس میں تجارت اسی نماز کے درمیان میں ہو جاتی ہے، مسائل طے اسی کے بھی درمیان میں ہو جاتے ہیں، جھگڑے کی باتیں اسی نماز کے درمیان میں آتی ہیں۔ عبادت کے لیے عقل استعمال نہیں ہوتی، دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض لوگ تھوڑی بہت استعمال کر لیتے ہیں، کچھ زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ ان سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو عبادت کے وقت میں جس نے جتنی عقل کو استعمال کیا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے عقل کو کم استعمال کر کے عبادت کی ہے اتنے ہی ثواب میں کٹوتی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ 50 نے عبادت کی سب کو برابر کا ثواب ملے گا، قطعی طور پہ نہیں ہے۔ عقل کو بنیاد بنایا عبادت کی قبولیت کے لیے، تو جس نے جتنی عقل استعمال کی ہوگی اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور جس نے کم عقل استعمال کی ہے اس کو کم ثواب ملے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے پاس اللہ نے برابر کی عقل دی ہے؟ کہ نہیں، سب کے پاس برابر کی عقل ہے ہی نہیں۔ تو جب سب کے پاس برابر کی عقل نہیں ہے، اللہ کہہ رہا عقل کی روشنی میں عبادت کر، عقل کی روشنی میں عبادت کو قبول کروں گا۔ اے اللہ تو نے کسی کو کم دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، جس کو کم دی ہے وہ کم استعمال کرے گا، جس کو زیادہ دی ہے اس کو وہ زیادہ استعمال کرے گا۔ ایک ماں باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے پاس برابر نہیں ہے۔ خود ماں باپ کہتے ہیں جناب یہ پہلا بیٹا جو ہے تو بالکل کسی کام کا ہی نہیں، بہت کوشش کی پڑھ لے، مگر پڑھائی نہیں، مجبوراً اسے دکان پہ بٹھا دیا۔ یہ دوسرا بیٹا جو ہے یہ بھی بالکل یوں ہی ہے، اس کی سمجھنے میں کچھ نہیں آتا، لہذا ہم نے اسے بھی بیکار چھوڑ رکھا، جو دل چاہے وہ کر لے گا۔ تیسرا بیٹا تھوڑا بہت چلا ہے، اس نے ہائی اسکول پاس کر لیا، انٹر پاس کر لیا، یہ تھوڑا بہت پڑھتا ہے، تھوڑی عقل ہے اس کے پاس۔ لیکن یہ آخری والا جو یہ بہت ذہین ہے، بہت عقل مند ہے جناب، یہ بہت پڑھے گا۔ دیکھیے غیر نہیں، اپنے ماں باپ کہتے ہیں یہ زیادہ ذہین ہے، یہ زیادہ عقل مند ہے، یہ کم عقل مند ہے، یہ بے وقوف ہے۔ ایک ماں باپ کے بچے ہیں مگر کسی کے پاس کم ہے عقل، کسی کے پاس زیادہ عقل۔ یہ کیا ہوا؟ خالق عقل خدا ہے، تقسیم کرنے والا بھی خدا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معلوم کروں گا اللہ کسی کو زیادہ کیوں دے دی، کسی کو کم کیوں دی؟ سوچنے کی بات ہے یہ نہیں۔ اور کسی سے بالکل کیوں چھین لی؟ کسی کو بے عقل ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، ان کے پاس بالکل عقل نہیں ہے، تو انہیں عقل سے محروم کیوں کر دیا؟ اور کسی کو اتنی زیادہ کیوں دے دی، کسی کو کم کیوں دے دی؟ خالق عقل بھی تو ہی ہے اور تقسیم کرنے والا بھی کیوں ہے؟ تو ہی ہے۔ جس کو زیادہ دی، کیا انہوں نے عالم نور میں کوئی ایسا اچھا کام کیا تھا جس میں خوش ہو کے تو نے انعام کے طور پر دے دی؟ اور کسی نے کم کام کیا تھا، برا کام کیا تھا کہ تو نے غصے میں آگے کٹوتی کر ڈالی؟ تو عالم نور میں کسی عمل کا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ انعام وہاں دے یا سزا وہاں دے۔ جب یہاں آگے کچھ کرو گے تو انعام بھی ملے گا اور سزا بھی ملے گی، ادھر اللہ کٹوتی بھی نہیں کر سکتا اور دے بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ یہ کم اور زیادتی کیسے ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے شروع میں زیادہ بانٹ دی ہو، آخر میں کم رہ گئی ہو تو کم دے دی ہو۔ اپنے مجلس میں دیکھا ہے آپ نے، اکثر جگہوں پر مجلس میں جب تبرک بانٹنے والا کھڑا ہوتا ہے تو شروع میں اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا تبرک ہے اور کتنے تبرک لینے والے، شروع میں زیادہ دے دیتا ہے،
اور جب وہ دیکھتا کہ تبرک کم لے کر رہ گیا اور لینے والے زیادہ ہیں تو اس کی مٹھی پہ سکڑنے لگتی ہے کہ یہ آخری دانے تک پہنچتے پہنچتے تبرک آخری آدمی تک پہنچ جائے. شروع میں اندازہ نہیں تھا، زیادہ بانٹ دیا، اور جب اندازہ ہوا کہ تبرک کم رہ گیا ہے، آدمی زیادہ ہے، تو اس کی مٹھی جو ہے پہلے 2 ہاتھوں سے دینا تھا، پھر 1 ہاتھ سے دینے لگا، پھر اس ہاتھ کو بھی سکڑنے لگا اور کم کرتا چلا گیا، آخر تک پہنچ جائے. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ تو کیا خدا نہ خواستہ اللہ کے خزانے میں عقل آخر میں کم پڑ گئی؟ شروع میں جو آئے تو اللہ نے بھر بھر کے دے دی، آخر میں جو آئے دیکھا کم رہ گیا ہے تو کم کرتا چلا گیا. ایسا ہے نہیں میرے دوستو، نہ قدرت میں کمی ہے اور نہ قدرت کے خزانے میں کمی ہے. تو اللہ یہ کمی و زیادتی کہاں سے ہو گئی؟ کہا ہم خالق ہیں، ہم رازق ہیں، ہم دینے والے ہیں اور ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے پوری کائنات میں جسے پیدا کیا، چاہے وہ ہمیں مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے ہماری وحدانیت کا قائل ہو یا منکر ہو، ہم نے عقل کائنات میں آخری آدمی تک برابر تقسیم کی. ہماری طرف سے کمی نہیں ہے، ہم نے سب کو برابر سے دیا. تو اللہ یہ کمی اور زیادتی کہاں سے ہو گئی؟ کہا تمہارے ماں باپ کی دین ہے، تمہارے ماں باپ کی وجہ سے کمی اور زیادتی ہو گئی. اس کے ذمہ دار ہم نہیں، اس کے ذمہ دار تمہارے ماں باپ ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے ہمارے سماج کی، یہ عجیب و غریب بات ہے ہماری سوسائٹی کی، یہ عجیب و غریب بات ہے معاشرے کی کہ اگر بہت ذہین پیدا ہوا، اس نے کم مدت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی، دیندار بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، دنیا بھی حاصل کی ہے، اس نے دین بھی حاصل کیا ہے، سچا مسلمان ہے، سچا مومن ہے، سچا متقی ہے. ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا جوان ہے، بہت اچھا جوان ہے، بڑا دیندار ہے. ہم نے مبارکباد دی، ارے جناب مبارک ہو، آپ کا بچہ بہت اچھا دیندار بھی ہے، دنیا دار بھی. ایسے ہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اور جیسے ہی ہم نے مبارکباد دی، انہوں نے سینہ چوڑا کیا، مولانا ہے کس کا بیٹا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارا بیٹا مولانا، تو اتنا اچھا تو ہونا ہی چاہیے تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ کمی لے کر پیدا ہوا، بے عقل ہو گیا، بے وقوف ہو گیا، گونگا پیدا ہوا، بہرا پیدا ہوا، اندھا پیدا ہوا، لنگڑا لولا پیدا ہوا، ناقص الجنس پیدا ہوا، بدکار پیدا ہوا، بد اخلاق پیدا ہوا، چور پہ چوری کرنے لگا، ڈاکہ ڈالنے لگا، ارے میں نے کہا جناب یہ آپ کا بیٹا آپ کو بدنام کر رہا ہے، کیسا؟ جناب کیا کریں، جیسا اس نے دے دیا ہے یہ نا. اگر اچھا ہو گیا تو ہم ہیں، اور اگر برا ہو گیا تو جیسا اس نے دے دیا. جناب ہم تو بہت مسلمان ہیں، صبر کرتے ہیں، جیسا اس نے دیا شکر ہے بس، اس کے اوپر کہتے ہیں ہم نہیں کہتے. یعنی اگر برا ہے تو اس نے دیا ہے، اچھا ہے تو ہم نے پیدا کیا ہے. نہیں میرے دوستو، خدا پر الزام نہ لگاؤ، بلکہ اگر آپ نے دینی کلاسوں میں گئے ہوتے، دین پڑھا ہوتا اور آپ کو احکام دین معلوم ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ دین نے سب کچھ آپ کو بتا دیا. جیسا بچہ چاہیے ویسا بچہ آپ کو مل جائے گا، جیسا چاہیے آپ کے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسا بچہ چاہیے ویسا بچہ آپ کو مل جائے گا. دینی کتابوں میں سب کچھ ائمہ معصومین نے بیان کر دیا. عقل مند چاہیے، یہ عمل کرو گے تو بچہ عقل مند پیدا ہوگا، عقل والا پیدا ہوگا. وہ عمل انجام دو گے تو بچہ بھی عقل پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے بچہ دیندار پیدا ہوگا. وہ عمل انجام دو گے تو بچہ بے دین پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ بہرا پیدا ہوگا. وہ عمل انجام دو گے تو بچہ اندھا پیدا ہوگا. وہ عمل انجام دو گے تو بچہ گونگا پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے. کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. کیوں کہا ڈاکٹر صاحب نے؟ کہا صاحب آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اچھے اور حسین اور خوبصورت آدمیوں بچوں پر نگاہ رکھیں گے تو اس کا بچہ بھی حسین اور خوبصورت پیدا ہوگا. یہ آج کی سائنس کہتی ہے. اگر اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے اچھا بچہ پیدا ہوگا. یہ آج کی سائنس کہتی ہے. مگر 1400 سال پہلے اے علی کے غلاموں سنو، محبت علی کا واسطہ ہے، سیرت مولا کائنات سنو اور سیرت مولا کائنات کو یاد بھی رکھو. یاد ہی نہیں رکھو، سیرت مولا کائنات کو اپنے گھروں میں رائج کرو. مولا کائنات کا زمانہ ہے، میاں بیویوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی. شوہر طلاق دینا چاہتا ہے اور کہتا تو نے گناہ کیا ہے، خیانت کی ہے. وہ کہتی ہے، قسم کھاتی ہے میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. جھگڑا بڑھتے بڑھتے مولا کے دربار تک آ گیا. کہا بھائی یہ تو بتا کہ تو کیوں طلاق دے رہا ہے؟ کہا اس نے گناہ کیا ہے، اس نے خیانت کی ہے. کہا تمہیں کیسے معلوم کہ اس نے خیانت کی ہے؟ کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟
کہا مولا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ ذرا مجھے دیکھیے، میں بھی گورا ہوں، اور اسے دیکھیے یہ بھی گوری ہے، صاف ستھری ہے۔ ہمارے دونوں میاں بیوی گورے ہیں، اور ہمارے بچے کو دیکھیے بالکل کالا حبشی، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ گوروں کے گھر میں گورا پیدا ہونا چاہیے، کالوں کے گھروں میں کالا پیدا ہونا چاہیے۔ آج کا فلسفہ بھی کہتا، آج بھی آپ یہی کہتے ہیں، جیسا آپ کا رنگ ہے آپ کے بچے کا رنگ بھی ویسا ہی ہوگا۔ کہا مولا ہم دونوں گورے ہیں، بچے کو گورا ہونا چاہیے تھا، یہ کالا کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ اس عورت نے خیانت کی ہے، گناہ کیا۔ مولا نے کہا نہیں، اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، بلکہ میں تمہارے گھر چلنا چاہتا ہوں، وہاں جا کے فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ لے کر آئے مولا کو اپنے گھر لے کے آیا، کہا اس حجرے میں مجھے پہنچاؤ جہاں پر یہ لیٹتی ہے، آرام کرتی ہے اور رات کو سوتی ہے۔ چنانچہ اس حجرے میں پہنچایا، کہا سوتی ہے؟ کہا یہاں سوتی ہے۔ کہا اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کہا چہرہ اس کا اس دیوار کی طرف ہوتا ہے۔ تو مولا نے دیکھا اس دیوار کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ایک کالے حبشی کی، ایک کالے حبشی کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ تو امام نے وہیں فیصلہ سنایا، دیکھو لیٹتے وقت اس کی نگاہ اس کالے حبشی پر ہوتی تھی، اور اسی تصور میں یہ سو جاتی تھی، لہذا اس کا رنگ اس کے بچے نے قبول کر لیا، اور تمہارے گورے کے گھر میں کالا بچہ پیدا ہو گیا۔ ارے جو سائنس 1400 سال کے بعد کہہ رہی ہے، 1400 سال پہلے میرے مولا کا فیصلہ آیا تھا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ ویسا بچہ پیدا کر سکتے ہو، نہ صرف اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، بلکہ رنگ کے اعتبار سے بھی۔ اگر تم کالا چاہتے ہو کالا پیدا ہو جائے گا، گورا چاہتے ہو گورا پیدا ہو جائے گا۔ کیسا اخلاق چاہیے ویسے ہی اخلاق کا مالک بچہ وجود میں آئے گا۔ ایک مولانا کے بچے نے مسجد میں سکے کی مشق میں سوراخ کر دیا سوئی سے۔ عالم کا بچہ تھا، شرارت میں آیا، سوئی اٹھا کر اس نے چبو دی، سارا پانی بہہ گیا۔ سکا روتا ہوا مولانا کے پاس پہنچا، بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے، عالم بعمل تھے۔ کہا مولانا آپ کے بچے نے یہ شرارت کی ہے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میرے بچے نے اور یہ شرارت کی، عالم کے بچے نے یہ شرارت، ممکن ہی نہیں۔ جس دن سے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک کا حساب جوڑا مولانا نے مصلے پہ بیٹھ کے۔ میں نے نہ اس کی ماں کو کوئی ایسی چیز کھلائی جس کی وجہ سے ایسا بچہ پیدا ہو، نہ خود میں نے کوئی ایسی غذا کھائی جس کی وجہ سے یہ بچہ ایسا پیدا ہو، نہ میں نے اس کی ماں کو ایسی کوئی چیز کھلائی جس کی وجہ سے دودھ پیدا ہو، جو دودھ اس نے پیا ہو، جس کی وجہ سے اس نے شرارت کی ہو، نہ میں نے بچے کے بڑا ہونے کے بعد جب وہ دوسری چیزیں باہر کی کھانے لگا تو میں نے کوئی ناجائز پیسے سے ایسی کوئی ناجائز چیز اس کو نہیں کھلائی جس کا اثر اس طریقے سے پیدا ہو۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک پورا حساب جوڑا، کوئی کمی نظر نہ آئی، کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ حیران رہ گئے، میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے۔ مسجد سے اٹھے، گھر میں گئے، اور گھر میں جانے کے بعد بیوی سے پوچھا کہ ہمارے بیٹے سے ایسی شرارت پیدا ہوئی ہے، اس نے شرارت کی ہے۔ میں نے تو پورا حساب کر لیا، تو بتا۔ میں نے پورا حساب لگا لیا، مجھ میں کوئی کمی نہیں، اب تو بتا۔ دیکھیے یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر بچے صحیح نہیں ہیں تو اپنے بارے میں غور کرو، بچوں کو برا نہ کہو۔ اگر نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، بچے بگڑے ہوئے ہیں، تو بچوں کے بارے میں بچوں کو برا نہ کہو۔ صحیح فکر یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچو، بچوں کو ڈانٹو مارو نہیں، اپنے بارے میں سوچو کہ تم نے کیا کیا۔ ماں سے کہا، بیوی سے کہا، بتا تو بتا کہ تیرے اندر کیا کمی ہے۔ اس نے غور کیا اور آخر میں کہا، ہاں میرے سرتاج مجھ میں کمی ہے، مجھ سے خطا ہوئی تھی جو آج بچے نے خطا کی۔ کہا کیا خطا ہوئی تھی؟ کہا تم کو یاد ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں فلاں آدمی نے انگور امانت کے طور پر ہمارے گھر رکھے تھے کہ فلاں جگہ پہ پہنچانا تھا آپ کو، وہ گھر پہ نہیں موجود تھا، آپ کے پاس رکھ گیا تھا، اس کو کہیں سفر میں جانا تھا کہ جب وہ آ جائے تو انہیں دے دینا۔ انگور گھر میں رکھے ہوئے تھے، یہ میرے پیٹ میں تھا، میں کپڑا سی رہی تھی سوئی سے، اور میرا دل چاہا کہ میں انگور کھاؤں، مگر امانت میں خیانت کرنا تو جائز نہیں تھا، میں انگور نہیں کھا سکتی تھی۔ لہذا جب دل میرا زیادہ مچلا تو میں نے ایک انگور میں سوئی، انگور میں چبوئی اور اسے چاٹ لیا۔ یہی سوئی تھی ماں نے جب وہ پیٹ میں تھا، اس نے محسوس کیا تھا پیٹ میں کہ ماں نے انگور میں چبوئی تھی، اور اس نے پیدا ہونے کے بعد وہی سوئی مشق میں چبو دی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ محسوس کرتا ہے اور وہی عمل آنے کے بعد دنیا میں انجام دیتا ہے۔ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، اسلام ہی نہیں کہہ رہا، ہندوازم بھی یہی کہتا ہے۔
ہندوازم بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بچہ شکم مادر میں سیکھتا ہے، اور جو سیکھتا ہے وہی باہر آ کے کرتا ہے۔ ہندوازم بھی یہی کہتا ہے۔ آپ نے مہابھارت کی تاریخ اگر پڑھی ہو یا سیریل دیکھا ہو تو آپ کو معلوم یہ ہوگا، جب چکرویو کا معاملہ آن کے پڑا تو ارجن ہی چکرویو کو توڑ سکتا تھا، اسے بہکا کے اس میدان سے دور لے گئے۔ اب اس کا بیٹا ابھیمنیو بچا تھا۔ جب اس فوج کے درمیان خلبلی مچی کہ چکرویو کو کون توڑے گا، کیسے ہوگا یہ جنگ، ہم ہار جائیں گے، تو ابھیمنیو آگے بڑھا، میں توڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ ابھیمنیو آگے بڑھا اور چکرویو توڑ کے وہ اندر تک پہنچ گیا، مگر اندر تک تو پہنچ گیا، جب نکلنے کی باری آئی تو مارا گیا۔ مارا گیا نہیں مارا گیا، آپ نے تاریخ دیکھی بھی ہوگی اور آپ نے تاریخ پڑھی بھی ہوگی۔ ابھیمنیو مارا گیا، بہادر ارجن کا بہادر بیٹا چکرویو توڑ کے اندر تک گیا، مگر اندر ہی رہ گیا، نکل کے باہر نہ آ سکا۔ جب ارجن واپس آئے گا کیا ہوا، کیسے ایسے ہوا، کہ تو مارا ہی جانا چاہیے تھا، کیوں مارا جانا چاہیے تھا؟ تو ارجن نے کہا اس کو چکرویو توڑ کے اندر جانے کا راستہ معلوم تھا، مگر نکل کے باہر آنے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ کہا یہ کیا ہوا، توڑ کے اندر تو جا سکتا تھا، نکل نہیں سکتا تھا۔ تو ارجن نے وہی بات بتائی جو میں بتا رہا ہوں۔ ارجن نے کہا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو میں اس کی ماں کو بتا رہا تھا کہ چکرویو توڑ کے اندر کیسے جایا جاتا ہے، میں اندر تک پہنچا تھا کہ ماں سو گئی اور واپسی کا راستہ میں نہ بتا سکا، اور جہاں تک میں نے بتایا اس نے ابھیمنیو نے اتنا ہی سیکھا تھا، اور آگے کا واقعہ میں نے سنایا نہیں، اس لیے کہ بیوی سو گئی تھی تو جتنا ماں کے پیٹ میں سنا تھا وہی ابھیمنیو نے کر کے دکھا دیا۔ تو اسلام ہی نہیں کہتا، ہندوازم بھی کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ سیکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ ہاں ٹائم کے لحاظ سے تو وقت پورا ہو گیا، مگر کچھ ضروری باتیں پھر بھی باقی ہیں، میں ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھوں کہ آپ میں سننے کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ نہیں اتنی چھوٹی آواز میں تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ واقعی سننے کے لیے آمادہ ہیں، ذرا بآواز بلند کریں۔ میں آپ کو بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں، اگر واقعی اسلام کی ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہمارا یہ اس میں بگڑا ہوا معاشرہ، ہماری یہ بگڑی ہوئی سوسائٹی اور ہمارے یہ بگڑے ہوئے نوجوان درست ہو سکتے ہیں اگر ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کریں۔ سب کچھ دین اسلام نے بیان کیا ہے۔ ائمہ معصومین کی سیرت ہماری نگاہوں سے کھو چکی ہے، اگر وہ سیرت ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اپنے گھروں میں سیرت ائمہ معصومین کو رائج کر دیں تو اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر گھر نہ رہیں گے، دین کا گہوارہ بن جائیں گے، امن و سکون کا ذریعہ بن جائیں گے، وہ گھر بن جائیں گے جہاں تھکے ہوئے شوہر کو آنے کے بعد راحت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ کہا دین اسلام نے بتایا کہ جیسا بچہ چاہیے ویسا بچہ ملے گا، اور بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھتا ہے، باہر آنے کے بعد نہیں۔ باہر آنے کے بعد تو سماج اس کو جو ایسا چاہتا بنا ہی دیتا ہے، مگر بچے میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ شکم مادر سے سیکھتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ کیا ہندوستان میں بھی ایسے بچے آئے اور دنیا بھر میں ایسے بچے ایران سے نکلے کہ 4 5 6 سال کی عمر ہے، حافظ قرآن ہو گئے۔ 5 سال کا بچہ، ہمارا بچہ صحیح طور پہ بول نہیں سکتا، یہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ سعودی عرب میں گیا تو سعودی عرب کے شاہ نے حیرت کا اظہار کیا، اتنا کم سن بچہ حافظ قرآن۔ امریکہ میں گیا، لندن میں گیا، پیرس میں گیا، دنیا کے گوشے گوشے میں وہ بچہ گیا، دنیا حیرت زدہ تھی۔ ہم جیسوں نے کہنا شروع کیا، ارے جناب یہ تو معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ ہم معجزے کی تعریف ہی نہیں جانتے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز جو بھی کوئی ایسی ویسی سامنے آ جاتی ہے ہم اسے کہہ دیتے ہیں، معجزے کا نام دے دیتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں آئندہ کسی مسجد میں بیان کروں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ معجزہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ نہیں میرے دوستو، معجزہ نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جسے میں تقریباً 50 منٹ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسا بچہ چاہیے ویسا بچہ آپ کو ملے گا۔ ہم نے جانے کے بعد اس کے گھر والوں سے پوچھا، انٹرویو لینے کے لیے اخبار والے پہنچے، ٹی وی والے پہنچے، اور انہوں نے جانے کے بعد پوچھا اس کی ماں سے، تمہارا بچہ حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ اتنا کم سن بچہ، اتنا چھوٹا بچہ، اسے حافظ قرآن کیسے بنایا؟
اس نے قرآن کیسے یاد کیا؟ تو ماں نے انٹرویو میں کہا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا، یہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اپنے کانوں سے قرآن کی تلاوت کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی ہر وقت، اور جب گھر کے کاموں کے لیے اٹھتی تھی تو کیسٹ لگا دیا کرتی تھی تلاوت کلام پاک کا، میں کام کرتی رہتی تھی مگر کانوں سے تلاوت قرآن سنتی رہتی تھی۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، مگر اس وقت تک دودھ نہیں پلایا جب تک کہ میں نے تلاوت کلام پاک کا کیسٹ نہ لگا دیا یا قرآن کھول کے سامنے نہ رکھ لیا۔ میں قرآن پڑھتی رہتی تھی، اس کو دودھ پلاتی رہتی تھی، تلاوت قرآن کی آواز آتی رہتی تھی، یہ دودھ پیتا رہتا تھا۔ تو جب پیٹ میں تھا تب بھی قرآن سن رہا تھا، اور جب باہر آیا تب بھی قرآن سنتا رہا۔ ارے دوستو، اس ماں نے بتا دیا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھتا ہے، جیسا بچہ تمہیں چاہیے ماں کے پیٹ میں جب آ جائے ویسی ہی کوشش شروع کر دو۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ اگر ایران کے ماں باپ اپنے 6 سال کے بچے کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں تو ہندوستان کے ماں باپ اپنے بچے کو وہی کام کر کے حافظ قرآن کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ شریعت اسلامیہ پر عمل کیجئے اور اعتبار کیجئے کہ ہمارے سچے امام نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ جیسا بچہ آپ کو چاہیے ویسا بچہ آپ کو ملے گا، پروگرام آپ کو بنانا پڑے گا۔ میرے نوجوانوں سے خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں، جن کی شادیاں ہو گئی ان کے مقدر اچھے ہیں یا مقدر پھوٹ گئے یہ وہ جانے، لیکن جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس ذرا بھی دین ہے اور تم اچھے بچے چاہتے ہو، اس بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنا چاہتے ہو، تو شریعت اسلامیہ پر عمل کرو، پروگرام بناؤ کیسی اولاد چاہیے، کیسی بیٹی چاہیے اور کیسا بیٹا چاہیے، پروگرام بناؤ۔ کب بنائیں پروگرام؟ جب بچہ پیدا ہو جائے۔ اکثر ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ماں باپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ لڑکا پیدا ہوا اسے کیا بنائیں گے؟ وہ کہتی ہے ہم اسے انجینئر بنائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اسے تاجر بنائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اسے کاروبار والا بنائیں گے، ہم اسے پروفیسر بنائیں گے۔ یعنی یہ گھروں میں گفتگو ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے وہ بچہ کچھ بھی نہ بن سکے، مگر ماں باپ چاہے جاہل بھی ہو مگر بچے کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، ہمیں اللہ نے بیٹا دیا ہے تو ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اسے پڑھا لکھا کے قابل بنائیں گے، ہم اسے پروفیسر بنائیں گے، ہم اسے یہ بنائیں گے، ہم اسے وہ بنائیں گے۔ تو یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ماں باپ کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے، دادا دادی کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے، کیا بنانا ہے بچے کو، یہ گفتگو صحیح ہے؟ یہ پیدا ہونے کے بعد جو پروگرام بنتا ہے یہ پروگرام صحیح ہے؟ ہم نے کہا نہیں صحیح ہے، لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ کیسا بچہ چاہیے؟ پیدا ہونے کے بعد پروگرام بناؤ گے؟ شریعت اسلامیہ کہتی ہے، حکم اسلام کہتا ہے بالکل غلط فیصلہ ہے، لیٹ ہو گئے تم، تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی تم کو سوچنے کے بارے میں اور فیصلہ کرنے کے بارے میں۔ کیسا بچہ چاہیے؟ پیدا ہونے کے بعد نہیں، کہا پھر کب؟ جب پیٹ میں بچہ آ جائے اس وقت گفتگو ہو۔ جو پیٹ میں، اب اگر بیٹی پیدا ہوگی تو ہم یہ بنائیں گے، بیٹا پیدا ہوگا تو یہ بنائیں گے۔ جب پیٹ میں بچہ آ جائے اس وقت ماں باپ غور کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے اس بچے کے بارے میں۔ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اسے کیسا بنائیں گے، اور اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اسے کیا بنائیں گے، یہ پیٹ میں آنے کے بعد فیصلہ کریں۔ اسلام کہتا اب بھی دیر ہو گئی، مولا کہتے ہیں، آپ کے مولا کہتے ہیں دیر ہو گئی۔ پیٹ میں آنے کے بعد اگر تم نے یہ غور و فکر کرنا شروع کیا تو بہت دیر ہو گئی۔ کہا مولا پھر کب کریں فیصلہ؟ کہا شادی سے پہلے کرو، شادی سے پہلے کرو۔ جیسا بچہ چاہیے اسی گھرانے میں اپنا پیغام دو، جیسا بچہ چاہیے تمہارے مولا کا پیغام ہے۔ قیامت تک اس علی سے محبت کرنے والے سنیں، علی نے قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے، جیسی اولاد چاہیے ویسے گھرانے تلاش کرو۔ نوجوانوں سے خاص طور پر، تمہیں جیسی اولاد چاہیے ویسے گھرانے ڈھونڈو۔ اگر دیندار اولاد چاہیے تو دیندار گھرانوں میں پیغام دو۔ اگر نمازی اور روزے دار اولاد چاہیے تو ان گھرانوں کو تلاش کرو جہاں پہ نمازیں پڑھی جاتی ہوں اور روزے رکھے جاتے ہوں۔ اگر قاری قرآن اور حافظ قرآن اولاد چاہیے تو ان گھرانوں کو ڈھونڈو جہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں۔ اگر تم کو پیسہ کمانے والی اولاد چاہیے تو تاجر گھرانوں
ڈھونڈو مالدار گھرانوں کو ڈھونڈو، اگر دیندار اولاد چاہیے تو دیندار گھرانوں کو ڈھونڈو، اگر رحم دل سخاوت کرنے والی اولاد چاہیے تو رحم دل اور سخاوت کرنے والے گھرانوں کو ڈھونڈو، اگر ظالم اولاد چاہیے تو ظالم گھرانوں کو ڈھونڈو، اگر چور اور ڈاکو اولاد چاہیے تو چور اور ڈاکو گھرانوں کو تلاش کرو، اگر جواری اور شرابی اولاد چاہیے تو جواری اور شرابی گھرانوں کو تلاش کرو، جیسی اولاد چاہیے ویسے گھرانے ڈھونڈو۔ پیغام مولا ہے، جیسی اولاد چاہیے، پیٹ میں بچہ آنے کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جب شادی کا ارادہ کرو تو جیسی اولاد چاہیے ویسا گھرانہ، اگر مال چاہیے تو مالدار گھرانہ، دین چاہیے تو دیندار گھرانہ۔ دیکھو کن گھروں سے، اگر عزاداری چاہیے تو عزادار گھرانہ، اگر ماتم حسین چاہیے تو وہ گھرانہ جہاں سے ماتم و نحو کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ڈھونڈو جا کے اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، جہاں سے ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں، وہیں پہ ہم پیغام دیں گے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے مولا نے آپ کا پیغام پہنچایا۔ جب جناب سیدہ کا انتقال ہو گیا، جناب فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ کے مولا اور آقا نے جناب عقیل کو بلا کے کہا کہ بھیا عقیل، ایک ایسے گھرانے میں پیغام پہنچاؤ، بہادر و وفادار گھرانے میں، اس خاندان کی سب سے بہادر و وفادار لڑکی کو میرا پیغام پہنچاؤ جس کے شکم مبارک سے ایک ایسا بہادر اور وفادار بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں نواسہ رسول کے کام آ سکے۔ یا علی، آپ عقیل سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ایسا گھرانہ، ایک ویسا گھرانہ، ایک ایسی عورت، ایک ویسی عورت، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیجئے کہ عقیل جاؤ فلاں قبیلے کی فلاں عورت جس کا نام یہ ہے، اس کا پیغام، ہمارا پیغام پہنچا دو شادی کے لیے۔ آپ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو مولا نے کہا کہ نہیں، میں سیدھے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے جملے تاریخ کے دامن میں محفوظ ہو جائیں، اور قیامت تک جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، ان کو ہم تک ہمارا پیغام پہنچ جائے کہ جیسا بچہ چاہیے ویسے گھرانوں کو تلاش کرو، اگر تم کو دیندار بچہ چاہیے تو دیندار گھرانے کو تلاش کرو۔ ہمارے دل کی تمنا ہے ایسا بچہ جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے۔ مولا نے ہمارے دل میں تمنا جگائی ہے، ہمارے دل میں تمنا ایسی ہو، ایسا بچہ جو حسین کا عزادار ہو۔ علی کے دل کی تمنا جو حسین کے کام آئے، ہمارے دل کی تمنا ایسا بچہ جو حسین کا عزادار ہو، حسین کی عزاداری کی حفاظت کرنے والا۔ ہماری تمنا تمہاری تمنا بن جائے، یہ ہے علی کا پیغام۔ اور علی فوراً کامیاب ہوئے۔ علی کے دل کی تمنا تھی جو میری تمنا وہی تمہاری تمنا بن جائے، قیامت تک کے شیعوں پہ نگاہ ہے۔ اور عقیل سے کہہ رہے ہیں عقیل، ایسا بچہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ فوراً تمنائے علی تمنائے عقیل بن گئی، فوراً تمنائے علی تمنائے عقیل بن گئی۔ تمنائے علی بن کر عباس آئے تو تمنائے عقیل بن کر مسلم آئے۔ جیسے علی نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، ویسے ہی عقیل کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، میرے گھر بھی ایک ایسا بہادر اور وفادار بیٹا پیدا ہو جو حسین کے کام آ سکے۔ اور خدا کی قسم، جتنے بہادر عباس تھے اتنے ہی بہادر مسلم تھے، جیسے وفادار عباس تھے ویسے ہی وفادار مسلم تھے۔ تمنائے علی کا نام ہے عباس اور تمنائے عقیل کا نام ہے مسلم۔ مسلم نے کوفے کے بازاروں میں دشمن فوج سے مقابلہ کیا، اور اشد بن قیس کو کہنا پڑا ابن زیاد سے، ابن زیاد یہ کوئی کوفے کا بنیا بقال نہیں ہے، بلکہ یہ بنی ہاشم کی کھلی ہوئی تلوار ہے، اس سے مقابلہ کرنا بہت بھاری ہے۔ اور جب کربلا کے میدان میں عباس آئے تو چاروں طرف سے علمان علمان کی صدائیں بلند ہوئی، کہا پسر سعد یہ آنے والا کوئی اور نہیں، حیدر کرار کا بیٹا اور حیدر کرار کا شاگرد عباس ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان ہے۔ عباس قمر بنی ہاشم کا نام ہے، عباس اس قمر بنی ہاشم کا نام ہے جس کی وفا پر عباس کا حسین کو بھروسہ ہے، جس کی وفا پر زینب کو بھروسہ ہے، جس کی وفا پر ام کلثوم کو بھروسہ ہے، رباب ام لیلہ کو بھروسہ ہے، ام المنین کو اطمینان ہے۔ کہا میرے لال جا تو رہے ہو، مگر یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں حسین پر حرف آ گیا اور حسین زخمی ہو گئے تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ میرے لال یاد رکھنا کہ تمہارے باپ نے تمہیں حسین کے لیے مہیا کیا،
تمہارے باپ نے تمہیں حسین کے لیے پیدا کیا ہے تو حسین کے کام آ جانا، اور اگر حسین کے کام نہیں آئے تو دودھ نہ بخشوں گی اگر تم زندہ رہ گئے اور حسین زخمی ہو گئے۔ 8 ربیع الاول کو جب بشیر سنانی لے کر مدینے میں آیا اور آواز دی، اے مدینے والو کیا خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ ارے رسول کا نواسہ کربلا میں مارا گیا، مدینہ اجڑ گیا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ اس سنانی کی آواز جب ام البنین کے کان میں پہنچی تو عباس کے بیٹے فضل کو ساتھ لیا، ایک عصا کا سہارا لے کر ام البنین آہستہ آہستہ بشیر کے پاس پہنچی۔ کہا بشیر کیا خبر لایا ہے؟ کہا بی بی کربلا میں رسول کا نواسہ مارا گیا۔ ارے بی بی مدینہ کا شہزادہ کربلا میں مارا گیا۔ ارے ایک مرتبہ ام المنین نے سنا، نجف کا رو کیا، ارے علی تم نے سنا، علی تم نے سنا، ارے تمہارا حسین مارا گیا، میرا لال زندہ رہ گیا، علی گواہ رہنا، عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ بشیر نے خود کو قدموں پر گرایا، ارے شہزادی ایسا نہ کہو، جب تک تمہارا لال زندہ رہا، حسین زندہ رہے، علی اکبر زندہ رہے، قاسم زندہ رہے، لیکن جب آپ کا لال مارا گیا، جب تک آپ کا لال زندہ رہا حسین زخمی نہ ہوئے، زینب کی چادر سلامت رہی، گہوارے میں علی اصغر زندہ رہے، سکینہ کے رخساروں پر کسی نے تماچے نہ مارے، مگر شہزادی جب آپ کے لال کے بازو قلم ہو گئے، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، خیمے جلنے لگے، شہزادیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مگر غم سید الشہداء میں رونا عزیز و ضروری ہے۔ ایام عزا کے آخری دن ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ اس طرح سے دیجئے کہ سیدہ کے رومال میں آنسو جگہ پا جائیں۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اصل کربلا میں جناب ابو الفضل العباس کی قبر کی زیارت کی ہے۔ زری پہ جو قبر ہے، قبر بنائی گئی ہے، جو زری بنائی گئی ہے وہ نقلی قبر ہے، اصلی قبر تو تہہ خانے میں ہے۔ ایک عالم دین کو خادم کی بہت خوشامد کرنے کے بعد، اور بہت سے مومنین ہندوستان میں بھی ہیں جنہیں خادم کے ذریعے سے اصل قبر کی زیارت کرنا نصیب ہوا ہے، اور جب وہ تہہ خانے میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ ابو الفضل العباس کی قبر کی زیارت کی، اصل قبر کی زیارت کی، تو تاریخوں میں اب تک یہی پڑھا تھا اور مجلس میں ذاکرین سے یہی سنا تھا کہ قمر بنی ہاشم عباس، قمر بنی ہاشم عباس، عباس کا قد سب سے بلند تھا، جتنے بنی ہاشم تھے جب بیٹھتے تھے تو سب میں اجاگر نظر آتے تھے، تو وہ سوچتا تھا عباس کی قبر بھی اتنی بڑی ہوگی، عباس کی قبر بھی اتنی بڑی ہوگی۔ لیکن ارے عزادارو، جب وہ تہہ خانے میں گیا تو معلوم ہوتا تھا 4 سال کے بچے کی جتنی قبر ہوتی، عباس کی قبر اتنی چھوٹی ہو گئی۔ گھبرا کے خادم نے کہا ارے یہ میرے مولا کی قبر نہیں ہو سکتی۔ کہا تمہارے مولا کی قبر ہے۔ ارے اتنے بڑے مولا کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی؟ ارے جب مشکینے میں تیر لگا، عباس گھوڑے پر لیٹے، ظالموں نے تلواریں ماری، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ارے بیمار امام نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جمع کیا، چادر میں لپیٹا، ننھی سی قبر عباس کی بن گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلب یضربون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ذنب قضائہ و تسلیم۔ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، آنے والے ہمارے گھروں میں سیرت ائمہ معصومین کو جاری فرما، آنے والے ہمیں توفیق عطا فرما کہ سیرت ائمہ معصومین پر چلا کریں، آنے والے ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل